روحوں میں اترتی ہے صدا ملہم حق کی، اللہ سے بندے کو ملا دیتے ہر روزے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام نشر رمضان کے ساتھ MTA انٹرنیشنل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں، ملاحظہ کیجئے تلاوت قرآن کریم، اور اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا پروگرام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے جو تلاوت قرآن کریم سماعت فرمائی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 سے لی گئی تھی، جس کا ترجمہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر بھی روزوں کا رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو۔ ناظرین، آج کا پہلا پروگرام آپ کے سامنے جو نشر رمضان کا پیش کیا جا رہا ہے، اس کا آؤٹ لک جو ہے وہ تقریباً میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان کا جو ہے آپ کو تعارف کریں اور تعارف لیں۔ یہ پروگرام انشاءاللہ آج سے لے کر رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں ان کے دوران ہم آپ کے سامنے پیش کیا کریں گے۔ منڈے ٹو فرائیڈے یہ پروگرام لائیو سحری افطاری سے 1 گھنٹہ قبل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس میں ہم تلاوت قرآن کریم کے بعد کچھ انٹرنیشنل کالرز کے ساتھ ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے، ان کو ان کے حالات کے متعلق کچھ سوالات کریں گے۔ اسی طرح ہم حدیث کے متعلق بھی چند باتیں کریں گے۔ حدیث ایک ہم دیکھیں گے، ایک پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے، اور اپنے جو مہمان یہاں پر ہم جن کو دعوت دیں گے ان کے ساتھ کچھ گفتگو کیا کریں گے۔ اسی طرح صحت کے متعلق ہم بھی چند سوالات کریں گے، ان کے کچھ جوابات جو ہیں اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے، اور اسی طرح ایک سیکشن ہم نے جو ایک کتاب کا تعارف ہے وہ بھی اس میں رکھا ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مکرم و محترم ایاز محمود خان صاحب اور مکرم و محترم شہزاد احمد صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ مربیان کرام۔ شہزاد صاحب، جو تلاوت ہم نے ابھی سنی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ کما کتب علیکم الصیام، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ یہ بات جو روزوں کی ہے وہ صرف اسلام کے متعلق نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پہلے جو مذاہب گزرے ہیں، پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ان پر بھی یہ روزوں کا یا فاسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ پایا جاتا ہے۔ رضا صاحب، یہ جو قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ بلکہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک بڑی زبردست دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو روزے تم پہ فرض کیے جا رہے ہیں یہ تم سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کیے گئے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تمام مذاہب میں دیکھ لیں، آپ کو روزے کا جو تصور ہے کسی بھی شکل میں ہو اس کا تصور بہرحال پایا جاتا ہے۔ آپ ہندو مذہب لے لیں، یہود لے لیں، عیسائی لے لیں،
ان میں روزے کا جو تصور ہے وہ پایا جاتا ہے، مختلف اس کی نوعیت ہے، مختلف ان کی اقسام ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ بعض میں ہے کہ صرف مہینے میں ایک دفعہ رکھتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو بعض خاص چیزوں سے ان کو ممانعت ہوتی ہے، اور بعض کا یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ رکھتے ہیں۔ بہرحال وہ رکھتے ضرور ہیں، اور یہ قرآن کریم کی ایک زبردست صداقت کی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے اب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری اور کامل شریعت ہے، اور جو روزہ ہے یہ ایک عبادت کا ایک طریق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جو عبادت کا طریقہ اس کو بھی کامل طور پر پیش کیا ہے مسلمانوں کے سامنے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک منظم شکل میں اس کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پورا ماہ جو ہے ہم روزے جو ہیں اس میں اس ماہ سے گزرتے ہیں، صبح سے لے کے سحری ہم کرتے ہیں، اور شام تک ہم جو ہے بالکل کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں، اور سحری اور پھر افطاری پہ اس روزے کو جو ہے ہم روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو یہ پورا مہینہ جو ہے اس کو اسلام نے ایک منظم شکل سے اس کو بنی نوع انسان کے لیے پیش کیا ہے، اس عبادت کو۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی جو روزے کی جو فرضیت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ اس بنا پہ نہیں ہے محض کہ پہلے مذاہب پہ چونکہ یہ فرض تھا اس لیے مسلمانوں تم نے بھی یہی کرنا ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہر حکم ہے اس کے پیچھے ایک بہت گہری حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ بیان بھی کرتا ہے۔ اور روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی جو ہے وہ یہ اس کی بنیادی جو شرط ہے، اور اس کی وجہ سے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو وہ تقوی کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اس میں بڑھنا ہے۔ جی یہ رضا صاحب ابھی شہزاد صاحب نے جو بتایا کہ روزے کی فرضیت اس لیے نہیں ہے کہ پہلی قوموں میں بھی یہ فرض تھا، کیونکہ محض بھوکا پیاسا رہنا تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بڑی مشہور حدیث میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قول زور سے اجتناب نہیں کرتا، جو جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا رمضان کے مہینے میں، خدا تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں قرآن کریم کا یہ طریق ہے، خدا تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ جہاں پر کوئی حکم دیا جائے، مومنین کو کسی حکم کی طرف توجہ دلائی جائے، تو خدا تعالیٰ صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ کام کرو، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، اور اس کی حکمت یہ ہے۔ اور جس طرح شہزاد صاحب نے بتایا کہ روزے کی حکمت ایک تو سب سے پہلی یہ ہے کہ گزشتہ قوموں میں وہ ہر قوم میں، ہر مذہب میں روزہ جو ہے وہ روحانی ترقی کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے، گو کہ مختلف شکلوں میں لیکن موجود ہے، اس کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب رضا صاحب آپ دیکھیں، اگر رمضان کے مہینے میں جو طریق ہے کہ ہم جائز چیزوں سے خدا تعالیٰ کی خاطر اجتناب کرتے ہیں، کھانا پینا یہ ساری جائز چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف سے کام مت لو۔ لیکن اس مہینے میں خاص طور پر سحری اور افطاری کے معین وقت کے دوران ہم ہر قسم کے کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں۔ تو اب جب انسان، یہ ایک بڑی زبردست روحانی مشق ہے کہ جب انسان جائز چیزوں سے خالصتاً للہ اجتناب کرے گا، رکا رہے گا خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ناجائز کاموں کی طرف نظر بھی کرے گا۔ تو یہ ہے وہ طریق جس کے ذریعے سے رمضان کے مہینے میں ہم ایک مشق کرتے ہیں، روحانی مشق ہوتی ہے۔ پھر ایک سارا ماحول ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے تہجد ادا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر سحری ہوتی ہے، تلاوت قرآن کریم ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو تقوی میں بڑھاتی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے تفسیر کبیر میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کھانا پینا جو ہے وہ انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے، کھانے پینے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو جب ہم رمضان کے مہینے میں کھانے پینے سے رکتے ہیں خدا کی خاطر، تو گویا کہ ہم زبان حال سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ
ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اس چیز کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جس کے اوپر ہماری زندگی کا مدار ہے. اور اگر ہمیں اپنی جانیں بھی تیری خاطر قربان کرنی پڑیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ وہ قربانی کا اعلیٰ معیار ہے، ایک جذبہ ہے جو رمضان کے مہینے سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. اور شہزاد صاحب بہت سارے فوائد ہیں، جس طرح ایسا آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ رمضان میں صرف کھانے پینے سے اجتناب کرنا جو ہے اس کا مقصد نہیں ہے رمضان کا، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جن سے انسان کو دور رہنا چاہیے، جن کا کہنے کہ روزہ رکھنا چاہیے. ان کے بارے میں اگر آپ بتاتے چلیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، کس طرح کی چیزیں ہیں، مطلب کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کون سی چیزیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ویسے تو مطلب عام حالات میں بھی دیکھا جائے تو اگر کوئی صبح اٹھ کے ناشتہ نہ کرے، دوپہر کا کھانا بھی نہ کھائے، تو جا کے شام کو اپنی مصروفیات کی وجہ سے شام کو جا کے کھانا کھاتا ہے. اب اس میں اور جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس میں تو بظاہر کوئی فرق تو نہیں ہے، کیونکہ دونوں نے کھانا پینا نہیں کیا. لیکن اصل میں جو اس کے پیچھے جو ہے وہ روزے کی وہ نیت ہے، اور وہی جو یاد صاحب فرما رہے تھے کہ وہ نیت ہے تقویٰ کا حصول، کہ آپ نے تقویٰ میں بڑھنا ہے، آپ نے نیک کام بجا لانے ہیں، برے کاموں سے اجتناب کرنا ہے. تو وہ نیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کھانے پینے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، اور اس نیت سے پھر جو ہے آپ اپنے تمام اعمال جو ہیں وہ بجا لاتے ہیں. تو اس لیے پھر وہ جو ہر کام آپ کرتے ہیں اس نیت کا آپ کو پھر اجر بھی ملتا ہے. محض بھوکا یا پیاسا رہنے سے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح حدیث میں بھی ابھی جو بیان کی ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس روزے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں. تو صرف محض کھانے یا پینے سے وہ جو ہے کوئی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی بے فائدہ چیز ہے. اصل میں یہ ہے کہ تقویٰ کا حصول ہے، اور جب انسان کو بھوک کی وہ تڑپ محسوس بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک قسم کا احساس دلاتی ہے کہ یہ میں ایک قربانی کر رہا ہوں، لیکن ایک کسی اعلیٰ مقصد کے لیے. اور وہ اعلیٰ مقصد جس طرح ہم نے بیان کیا اور وہ قرآن کریم کی تلاوت میں ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. یہی حضور علیہ السلام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی بات فرمایا، ایک بڑے خوبصورت انداز میں ایک فقرے میں بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ایک روٹی جو ہے وہ ایک دوسری روٹی کے لیے چھوڑتا ہے. یعنی جو جسمانی غذا ہے اس کو اس لیے چھوڑتا ہے تاکہ وہ بھوکا پیاسا رہنا جو ہے وہ انسان کو یہ یاد دلاتا رہے کہ میں روحانی غذا کی تلاش میں یہ قربانی کر رہا ہوں. اور اگر یہ روح ہے، اگر یہ جذبہ ہے، تو پھر بھوکا پیاسا رہنا یقیناً مفید ہے، روحانی ترقی کا باعث بنتا مجھے ہے. ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. وہ ایک خوشی اس کو وہ ہوتی ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، تو یہ کہہ لیں ایک ظاہری خوشی ہے کہ اس کو کھانا ملتا ہے، پورا دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، ایک مشقت ہے، قربانی ہے، کھانا ملتا ہے، لطف اٹھاتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے. دوسری خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے کہ جب اسے اللہ سے ملاقات نصیب ہوتی ہے. تو وہ جس طرح یاسر فرما رہے ہیں کہ ایک غذا کو ہم کم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم دوسری جو غذا ہے وہ روحانی غذا ہے اس کو ہم بڑھاتے ہیں، اور اس کا جو انعام ہے یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر روحانی غذا بھی نہ حاصل کرے، جسمانی غذا بھی چھوڑ دے تو وہ تو بیمار ہی ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے. جزاکم اللہ سزا. اگر اس کو ہم سمرائز کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات میں دو ہمیں ایسے اہم لیسن جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ مطلب کہ مسلمانوں کے لیے یہ اسپیسیفک نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں، پہلے دیگر مظاہر جو گزرے ہیں ان پر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا تھا. چونکہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون. یہ روزے صرف محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، جس سے صرف کھانے پینے سے اجتناب کرنے سے یہ مقصد ظاہر حاصل نہیں ہو سکتا. انبیاء کی مثال ہمارے پاس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی مثال خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ہمارے سامنے ہے. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو آپ نے ایک قول جو ہے وہ پیش کیا یا صاحب، حضور نے فرمایا کہ ایک قسم کی روٹی انسان چھوڑتا ہے اور دوسری قسم کی روٹی اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے اور وہ خود پیدا ہوتی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین اکرام، جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، ہم اس پروگرام میں مختلف ہمارے جو دوست ہیں مختلف ممالک میں، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک
کا مہینہ پوری دنیا میں مسلمان پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں وہ اس مہینے کا انتظام کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, افطاریاں کرتے ہیں, سحری کرتے ہیں, اور اسی طرح دعاؤں میں اور نوافل میں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں. آج ہم اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک دوست ہوں گے جو کہ سویڈن سے, جن سے ہم بات کریں گے, کاشف احمد ورک صاحب. ان سے ہم سوال کریں گے کہ سویڈن میں کس طرح روزوں کے اور رمضان کا جو اہتمام ہے وہ کیا جاتا ہے, روزے کتنے لمبے ہوتے ہیں, جو کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مختلف ٹائم زونز میں دنیا جو ہے وہ تقسیم ہے. تو جس وقت ہمارے یہاں پر گرمیاں چل رہی ہیں اس وقت دنیا کے دوسرے کونے پر سردیوں کا موسم چل رہا ہے. اسی طرح ہم پوچھیں گے کاشف احمد ورک صاحب سے کہ وہ سویڈن میں کس طرح جو ہے وہ رمضان کا اہتمام کیا جاتا ہے. کاشف احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کاشف صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. کاشف صاحب بتائیں, سویڈن کا جو ملک ہے اسکینڈینیوین جو ممالک ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے, تو اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر چونکہ چند ایک ایسے علاقے ہیں جن میں سورج بالکل ہی ڈوبتا نہیں, تو آج کل آپ کے روزوں کے کیا حالات ہیں؟ 20 گھنٹوں کے روزے رکھنا پڑ رہے ہیں آپ کو؟ جی, سویڈن اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے ایک خوبصورت ملک ہے جس کے جنوب اور شمال میں تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس لحاظ سے جو جنوب کے حالات ہیں وہ شمال سے کافی مختلف ہیں, اور جہاں تک جنوب کا تعلق ہے وہاں پر 19.5 گھنٹے کے روزے اب آپ جماعت سویڈن رکھ رہے ہیں. لیکن شمال کے علاقے میں کیونکہ اندھیرا نہیں ہوتا, سورج اور روشنی رہتی ہے باہر, اس لیے ہم نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ العزیز کی خدمت میں لکھا کہ یہ حالات ہیں, تو اس بنیاد پر ہمیں یہ اجازت ملی کہ 18 گھنٹے کے حساب سے آپ لوگ روزہ رکھ لیں. تو اس لیے اس وقت ہم سحری کر رہے ہیں صبح 2 بجے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حضور کی احادیث کی روشنی میں حضور نے یہ اجازت فرمائی ہوگی. جی بالکل, یہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ جو غیر معمولی موسم یا مطلع والے علاقے ہیں وہاں پر حساب لگا لیا جائے تمام نمازوں کا اور اسی طرح سے روزوں کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو کاشف صاحب یہ بتائیں کہ وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں, سویڈش لوگ جو ہیں, آج کل چونکہ میڈیا میں کافی رمضان کے متعلق میں خبریں جو ہیں وہ شائع ہوتی ہیں اور دی جاتی ہیں, لوگ سنتے ہیں, تو مسلمانوں کے بارے میں جو تصور ہے وہ تو ایک سائڈ پہ ہے ہی, لیکن رمضان کے متعلق سویڈش لوگوں کا کیا تصور ہے؟ کیا وہ کوئی اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں یا ان کے کوئی غلط کانسیپٹ جو ہیں وہ دماغ میں پیدا ہوئے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے. سویڈن میں اس وقت 3 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں, اس لیے جب بھی یہ مہینہ قریب آتا ہے تو سویڈش معاشرہ اس بات کو ملحوظ کرتا ہے کہ یہ خاص مہینہ ان کے لیے آ رہا ہے. اور بلکہ یہاں کے نیشنل اخبار میں لکھا تھا پچھلے دنوں کہ یہ تو بڑا ایک اچھا مہینہ ہے جس میں نہ صرف کھانے پینے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا واجب ہے. تو یہ تو ایسا چیز ہے جو ہمیں یہاں بھی اپنانی چاہیے. ہاں, لیکن انہوں نے یہ پھر ساتھ اظہار کیا کہ 30 دن ایسا کرنا مشکل ہوگا, لیکن ضرور اس ملک میں اس خبر کو عام لیا جاتا ہے کیونکہ یہاں بے شمار مسلمان رہتے ہیں کہ ان کا ایک خاص مہینہ ہے جس میں وہ کھانے پینے سے بچتے, کھانا پینا جو ہے مخصوص گھنٹوں میں کرتے ہیں اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تو یہ بڑی مثبت چیز ہے, سمجھی جاتی ہے اس معاشرے میں. ٹھیک ہے. تو کاشف صاحب وہاں پر جو لوکل جماعت ہے اس کے متعلق بتائیں کہ بچوں میں اور بڑوں میں کس طرح رمضان کی خوشیاں پھیلتی ہیں, کیا جماعت کے حالات ہیں وہاں پر, کچھ پروگرام رمضان کے دوران کیسے منعقد کیے جاتے ہیں؟ جی, خاکسار کیونکہ جماعت اسٹاک کا ایک مربی ہے, یہاں کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے آتی ہے, صبح سحری کرتی ہے, اور اسی طرح ہم ایک دفعہ ہفتے میں مسجد میں جمع ہوتے ہیں افطاری کے لیے, اور ہر شام کو پھر ہم اکٹھے تراویح مسجد میں ادا کرتے ہیں. اسی طرح درس القرآن ہم روزانہ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں سب کو تحریک کرنے کی کہ اس مہینے میں آپ قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص لگاؤ لگائیں اور جتنی آپ سے تلاوت ہو سکتی ہے وہ آپ ضرور کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت خوب, ماشاءاللہ. اور یہ ایک بہت اہم لیسن جو ہے خاص طور پر بچوں کے لیے بھی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جو آپ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اس مہینے میں, وہ آپ کو پورے سال کے دوران اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے, اس کو قائم رہنا چاہیے. کاشف صاحب
کچھ ہمیں سویڈش لوکل یا نیشنل ڈشوں کے بارے میں ذرا بتائیں ہیں، وہاں پہ کیا جو ہے سویڈش لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر انگلینڈ میں بیٹھے ہمیں کچھ خاص تصور نہیں ہے کہ سویڈن میں کیا کھایا جاتا ہے۔ جی بالکل، عام طور پہ تصور پہ آ جاتا ہے کہ سویڈش فوڈ کلچر اتنا رچ نہیں ہے، اتنا اس میں تو اتنا چناؤ نہیں ہے، مختلف چیزیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہاں کے کوفتے جو ہے میٹ بالز اور اسی طرح سالمن مچھلی ہے اور میش پوٹیٹو یہ لوگ کھاتے ہیں۔ گو کی یہ ایسی چیز ہے جن کی غذائیت اتنی نہیں کہ ہم اس کے ساتھ روزہ کھول سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں ہمیں دیسی سامان بھی مل جاتا ہے، مسالے وغیرہ، اور ہم اپنے گوشت پکاتے ہیں اور ساتھ آم بھی مل جاتا ہے، تو افطاری کے لیے ہم خوب اہتمام کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے پاس یہاں جس طرح لندن میں ہے یہاں بھی پورا انتظام ہے۔ جزاکم اللہ حسن جزاک۔ کاشف وک صاحب سویڈن سے ہمارے ساتھ شامل تھے۔ کاشف صاحب مربی سلسلہ ہیں سویڈن میں۔ جزاکم اللہ حسن جزاک آپ کے وقت کے لیے، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، جزاکم اللہ کاشف صاحب۔ ناظرین آئیے ہم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھیے آج کی حدیث کون سی ہے۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. یہ حدیث ناظرین کرام حدیقۃ الصالحین میں سے حدیث نمبر 270 ہے، صفحہ نمبر 312 سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یا صاحب، جنت کے دروازے اور دوزخ کے دروازے یہ کس طرح کے دروازے ہیں؟ ایسے ظاہری دروازے جس طرح کے ہمارے یہاں ایسے دروازے تو نہیں ہیں جن میں کوئی لاکس ہوں یا جو بعض دفعہ کھول دیے جائیں بعض دفعہ بند کر دیے جائیں، یا اس طرح کا تو جسمانی تصور کوئی نہیں ہے۔ اور جنت کے متعلق تو بڑی مشہور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تو وہ ہے کہ اس کی نعمتیں ایسی ہیں، جنت ایسی ہے کہ نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی، یہاں تک کہ کسی کے دل کے اوپر بھی وہ تصور نہیں گزرا ہوگا، کوئی جانتا نہیں ہوگا کہ وہ کیا عجیب خدا کی نعمت ہے۔ اور اس لیے یہ تصور پھر یہ بھی ہے، ایک موقع پر کسی نے صحابہ میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ جنت اور دوزخ کہاں ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت بھی سارے ارض و سما پہ پھیلی ہوئی ہو اور جہنم بھی اس طرح وسیع ایک حصے پر پھیلی ہوئی ہو دنیا میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے؟ تو یہ ایک جسمانی چیز نہیں ہے، یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک انٹینجیبل کانسیپٹ ہے، ایک تصور ہے، لیکن ایک روحانی دنیا ہے جس کی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں، جہاں تک یہ جنت کا دروازہ کھول دینے کا تعلق ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دینے کا تعلق ہے، اور یہ ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ شیطان بھی کوئی جسمانی وجود نہیں ہے جس کو ہم ادھر ادھر چلتا پھرتے دیکھیں کہ وہ لوگوں کو آ کے ورغلاتا رہے، کیونکہ اگر وہ ایک وجود ہوتا تو وہ ایک وقت میں ساری دنیا کے لوگوں میں کس طرح وہ پھر کے اپنا کام کرتا۔ تو یہ بھی ایک تصور ہے کہ مراد یہ ہے اس حدیث میں کہ روحانی برکات، کہ رمضان کے مہینے کی جو روحانی برکات ہیں، جو فیوز جاری ہوتے ہیں اس مہینے میں، جو خدا تعالیٰ کی برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ جس طرح آپ نے کہا بچے بھی بڑے شوق سے مسجد جاتے ہیں، تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ تو رمضان کے مہینے میں بڑا ایک بھرپور شیڈول ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے ہمارا دن جو ہے وہ تہجد سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نمازوں کی پھر سحری ہے،
اس کے بعد پھر نماز با جماعت ہے، پھر تلاوت قرآن کریم کا سلسلہ ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک دور ختم کیا جائے قرآن کریم کا برکت کے طور پر۔ پھر اس کے بعد تراویح کی نماز ہے۔ تو یہ سارے ایسے کام ہیں کہ انسان اگر نیک نیتی سے رمضان کے مہینے میں خدا کی رضا کے حصول کے لیے کوشاں رہے، اگر مشغول رہے، تو گویا کہ اس کا سارا دن ان کاموں میں گزر جاتا ہے اور نیکی کرنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، بدی کی طرف رجحان جو ہے وہ خود بخود کم ہو جاتا ہے اگر نیک نیتی کے ساتھ، اصل روح کے ساتھ رمضان کے روزے جو ہیں وہ رکھے جائیں۔ لیکن جس طرح شہزاد صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ محض بھوکا پیاسا رہنا، یہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں ہر قسم کی بدکاری کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ جنت کے دروازے کھلے نہیں ہیں۔ تو یہی سوال بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر مطلب کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ رمضان کے دوران اسپیسیفکلی دوزخ کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، شیطان جو ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں، لیکن باوجود اس کے پھر بھی لوگ جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں۔ اسی بات کو بڑھاتے ہوئے جو ایاز صاحب نے بھی بیان کیا کہ یہ جو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو جکڑا جایا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے جو پہلے چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ شیطان جو ہے وہ بھی کوئی ظاہری چیز نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ شیطان ہے، وہ پہلے یہ اس کے اندر ہے، پھر ادھر سے ادھر منتقل ہو گیا اور اس کو بدیوں میں کی تحریک کر رہا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی جو کہ رگوں میں جو ہے وہ شیطان دوڑتا ہے اور پھرتا ہے۔ بلکہ اس موقع پہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی رگوں میں بھی شیطان دوڑتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کا ایک شیطان ہے۔ حضور انور ید اللہ تعالیٰ برنس عزیز نے اپنے گزشتہ جمعہ میں فرمایا کہ انسان کو برا خیال بھی آتا ہے، یا وہ غصے میں آتا ہے، یا کسی کو گالی نکالتا ہے، یا لڑتا ہے، تو یہ دراصل اس کا اندر کا ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو جب یہ اس حدیث میں جو بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جکڑا جاتا ہے، تو جس طرح یاسر صاحب نے کہا کہ ایسے مواقع آتے ہیں اس مہینے میں کہ آپ کو اور کوئی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ آپ اس قسم کے کاموں میں جو ہے کام کریں۔ مثلاً یہ کہ سحری ہے، سحری پہ اہتمام کیا جاتا ہے، اس سے آپ کو تہجد کی توفیق ملتی ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تو ایسے مواقع ملتے ہیں، اتنے میسر آتے ہیں کہ انسان نیکی کرتا ہے اور بدیوں کی طرف تحریک ہوتی ہی نہیں، تو اس کے یہ معنی ہے کہ جکڑا جاتا ہے۔ لیکن پھر چند ایک لوگ اس پہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر رمضان کی یہ برکات ہیں کہ رمضان کے دوران یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب تو ٹیکنیکلی یہی بنا کہ آپ 11 مہینے جو باقی سال کے ہیں ان میں گناہ کرتے جائیں، رمضان کا انتظار کریں تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رضا صاحب ایسے اگر ہم اس طرح سوچنا شروع کر دیں تو پھر رمضان کی روح کوئی حاصل نہیں کیا، پھر تو رمضان کے روزے بے فائدہ ہیں، وہ تو پھر گویا کہ خدا تعالیٰ سے ایک سودا کرنے والی بات ہے، یا یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم گویا کہ خدا تعالیٰ کو اپنے دھوکے میں لا سکتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہم ایک مہینے میں بخشے جائیں گے، باقی 11 مہینے جو مرضی کرتے پھریں۔ خدا تعالیٰ تو ہم سے یہ چاہتا ہی نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمارے بزرگان نے یہ لکھا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے خلفاء نے اپنی تفسیروں میں، اپنی کتابوں میں، حضور انور نے متعدد مواقع پر ہمیں اپنے جمعے کے خطبات میں بتایا ہے کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں ٹریننگ پیریڈ ہے، یہ ایک مشق کرنے کا مہینہ ہے، اور ہر قسم کی، ہر میدان میں اس قسم کی مشق ہوتی ہے کہ جو سپاہی ہوتا ہے وہ مشق کرتا ہے تاکہ جب اصل موقع آئے جنگ کا تو وہ اس کے لیے تیار ہو۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بھی ایک مشق ہے تاکہ وہ جو نیک عادتیں، جو اچھی خوبیوں والی باتیں ہم اپنے اندر رمضان کے مہینے میں پیدا کرتے ہیں، جن کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، ایک روحانی ماحول کی وجہ سے خود بخود رجحان پیدا ہوتا ہے، ہم کام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کریم ہے، یہ سارے صدقہ و خیرات ہے۔ اس رمضان کا فائدہ تبھی ہے جب ہم باقی مہینوں میں بھی انہی نیکیوں کو جاری کریں۔ اور ویسے بھی اگر ایک انسان جو ہے وہ اس نیت سے نیکی کرے کہ میں نیکی صرف اس ماہ میں کروں گا
باقی 11 مہینے میں اپنے کام کروں گا، خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کروں گا، تو وہ نیکی ہے ہی نہیں، کیونکہ نیکی کا تعلق جو ہے وہ نیت سے ہوتا ہے. لیکن اگر ایک انسان اس نیت سے نیکی کرتا ہے یا اس نیت سے اپنے اندر کمزوریاں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ پھر انشاءاللہ یہ نیک کام میں باقی مہینوں میں بھی کروں گا، تو پھر وہ رمضان واقعی بہت بابرکت ہے، اور یہی رمضان کا مقصد ہے. دروازوں کی بات ہو رہی ہے تو حدیث میں ہمیں جنت کا ایک دروازہ جو خصوصاً جس کا نام ملتا ہے الریان، اس کے متعلق اگر کچھ ہم بات کر سکیں، اس کو بتا سکیں. اس کے متعلق یہی ہے رضا صاحب کہ یہ بھی جسمانی چیز نہیں، مختلف حدیثوں میں مختلف پتہ چلتا ہے کہ اس نام کا دروازہ ہے یا یہ دروازہ ہے، نیکی یہ زکوٰۃ کا صدقہ و خیرات کا دروازہ ہے. مراد یہ ہے کہ مختلف طریقے ہیں، مختلف ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، خدا تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں داخل ہو سکتے ہیں. اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ روزہ دار. بالکل، اور یہی مقصد ہے کہ ایک ذریعہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا روزے رکھنا بھی ہے، اور یہ وہ ایک خاص دروازہ ہے جس کے ذریعے سے روزہ رکھنے والے لوگ اگر وہ نیک نیتی سے روزہ رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ پھر 11 مہینے ہم تسلی سے بیٹھیں گے، بلکہ نیک نیتی سے جو روزے رکھتے ہیں وہ پھر اس دروازے سے بھی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. خدا تعالیٰ، یہ ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عمل جو ہے انسان کا، وہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو میرے لیے ہوتا ہے اور میں اس کی جزا ہوں. تو چونکہ انسان خدا کی خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر مشقت برداشت کرتا ہے، تو ایسے لوگ یقیناً جنت میں خدا کی رضا کی جنتوں میں داخل ہونے والے ہوں گے. تو یہ واقعی ایک بہت بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم اگر نیک نیتی سے مشقت برداشت کرنا سیکھ لیں تو پھر باقی 11 مہینوں میں نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک، بہت خوب، جزاکم اللہ احسن جزا. ناظرین، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ صحت کا رمضان کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. سارا دن بھوکا انسان رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے. اس کے متعلق ہم چند ایک سوالات ڈاکٹر صاحب سے کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حمید خان صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. حمید اللہ خان صاحب، ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب، جزاکم اللہ حسن جزا. ڈاکٹر صاحب، یہاں پر اس خاص طور پر جو ہم مغربی ممالک میں رہتے ہیں، یہاں پر اکثر لوگوں کو یہ سننا پڑتا ہے کہ 18 گھنٹوں کے روزے اگر آپ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر، برا اثر، اکثر ان کا یہ مراد ہوتا ہے کہ برا اثر آپ کے جسم پر ضرور ہوگا. تو اس کے متعلق آپ کیا ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جو ریسرچ اس کے متعلق ہے اور جو ہمارا اپنا تجربہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے فضل سے روزہ رکھنے کے باوجود، کھانے پینے سے اجتناب کرنے کے باوجود، اللہ کے فضل سے ہماری ایفیشنسی میں کوئی کمزوری کسی سے نہیں آتی، دماغی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے، بلکہ عبادت جیسے ابھی ذکر کر رہے تھے ہمارے بھائی کہ کیسے ہمیں روحانی ایک ایکسرسائز سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں آتی، بلکہ روز کھانا کم کھانے سے انسان عبادت میں زیادہ توجہ سے عبادت کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بھی کافی عرصے سے اس ملک میں رہ رہا ہوں اور جاب بھی کافی کر رہا تھا جی پی، تو مجھے تو کبھی کوئی مشکل اللہ کے طور سے نہیں رہی. میرے خیال میں تو یہ غلط تصور ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کہ پھر اب آج کل چونکہ ہمارے یہاں پر تقریباً لگ بھگ 18 گھنٹے کے روزے ہو رہے ہیں، تو افطاری کے وقت پھر جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں ٹیبل پہ کافی ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. تو سب سے بڑی غلطی جو افطاری کرنے وقت لوگ کرتے ہیں اس کے متعلق ذرا کچھ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کے جو گھنٹے ہیں سحری تک وہ آرام سے گزر جائیں.
चीज़ है कि इस्लाम तो हमारी बेहतर रंग से रहनुमाई करता है कि हर एक चीज़ में एतदाल होना चाहिए, खाने में भी पीने में भी एक इतदाली रंग जो कि सारा साल रहना चाहिए। लेकिन बाहर रमज़ान के महीने चूँकि ये समझते हैं कि अफ्तारी का वक़्त एक बहुत बड़ी दावत और फीस का वक्त है, तो हम खाने में मीठी चीज़ें और फ्राइड चीज़ें, इस किस्म की जो पकोड़े समोसे चीज़ें, तो वो ठीक है, कुछ थोड़ी मकदार में इंसान खा ले अपने जायके के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा खा ले कि आदमी बीमार हो जाए और वो बदहज़मी शुरू हो जाए, तो वो भी गलत है इस लिहाज से। तो एतदाल रखना चाहिए। फ्रूट है और कई चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं, तो अगर हम बैलेंस डाइट की तरफ तवज्जो दें तो उससे हमारी सेहत पे भी अच्छा असर पड़ेगा। कई इसके फ़वाइद हैं आजकल तो जो रिसर्च आ रही है कि इम्यून सिस्टम को भी फास्टिंग जो है तो वो बेहतर हो जाता है, बल्कि कई डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं कि कुछ दिन फास्ट रखा जाए, तो इसके फ़वाइद बड़े हैं। लेकिन अगर ओवर ईटिंग कर ली जाए तो फिर जो दूसरे अमराज हैं बजाय फ़ायदे के रोज़े से जब निकलेंगे रमज़ान के महीने से तो नुकसान ज़्यादा हैं। शुगर की तकलीफ, ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ, ये सारे अमराज जो हैं तो उसकी स्थिति से अगर हम ज्यादती कर लें तो अमराज को हम अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो उससे खाने में एक मॉडरेशन जो है वो रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ठीक है, इफ्तारी के वक्त तो चले बंदा मान लेता है क्योंकि सारा दिन भूखा रहता है, तो यकदम अगर इंसान खाए तो वो उसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन सहरी के वक्त चंद लोग भी ये सवाल करते हैं कि चलें अब चूँकि 18 घंटों का रोज़ा है तो 18 घंटों की एनर्जी जो है वो हमने किसी ना किसी तरह जमा करनी है, तो वो फिर खूब ठीक ठाक सहरी होती है। तो उसके मुतालिक भी तकरीबन यही तालीम आई गेस के होगी। तो ये, लेकिन यहाँ जो 18 घंटे का आप रोज़ा रख रहे हैं फिर आप 9-10 बजे जाके इफ्तारी करते हैं और सुबह 2-3 बजे फिर आपने उठना है, तो बहुत कम वक्फा है। पुराना खाना भी पेट में रहता है, हजम ही नहीं हुआ था, तो आप तो पेट भर के तो खा ही नहीं सकते। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ आपको खा लेना चाहिए। एक अंडा खा लें, वो आपके पेट में काफ़ी दे जाएगा। दूध की लस्सी, कोई जूस फ्रेश बनवा लें, स्मूदी जिसे कहते हैं, इस किस्म की चीज़ें, ताकि वो काफ़ी देर तक रहें और आपको ताकत भी साथ में मिल जाएगी। तो वही उसूल आता है कि ओवर डूइंग वहाँ भी नहीं करनी चाहिए, और अल्लाह के फजल से मामूली से परहेज से काफ़ी देर आदमी उससे गुजारा कर सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें अहादीस में से और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही थी कि आप खजूर के साथ अपना जो रोज़ा है वो इफ्तार करते थे। तो हमें मुसलमान होने के नाते तो ये बिल्कुल पक्का यकीन है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम भी किए, जो सुन्नत भी आपने कायम की, उसमें कोई ना कोई हिकमत तो ज़रूर थी। तो खजूर के मुतालिक अगर हम आपसे कुछ जान सकें कि खजूर के मुतालिक हमें बताएं कि उसके क्या फ़वाइद हैं और इसमें क्या हिकमत हो सकती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के साथ इफ़्तार करना पसंद किया। क्या ये सिर्फ़ इसी वजह से था चूँकि उस मुल्क में, उस इलाके में सिर्फ खजूर पाई जाती थी, या उसका कोई और रीज़न था? ये वजह भी हो सकती है, लेकिन खजूर काफ़ी एक कंप्लीट फूड है। इसमें काफ़ी विटामिन और फाइबर्स वगैरह किस्म की चीज़ें हैं जो कि खाने के लिहाज से एक कंप्लीट डाइट भी है, और वो पेट में भी काफ़ी देर तक रहता है, उससे आदमी फीलिंग भी है, और शुगर भी उसमें काफ़ी है, तो उससे इंस्टेंट आपका ब्लड शुगर भी रिकवर हो जाता है, जो कि पूरा दिन ना करने से आपके शुगर की कमी होती है, तो वो भी इस लिहाज से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हम पढ़ते हैं हदीस में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उससे अफ्तारी भी करते थे, और वैसे भी खजूर का इस्तेमाल काफ़ी होता था, और वो खाने की रिप्लेसमेंट भी बाज़ औकात रहती थी उससे। डॉक्टर साहब, एक दो और सवाल हैं। एक तो ये कि चंद लोग एतराज़ करते हैं कि रोज़े की वजह से किडनी या लिवर का जो है उनके लिए, ये दो जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके लिए रोज़ा ठीक नहीं, क्योंकि सारा दिन कुछ पीने को या कोई फ्लूइड जो है उनको नहीं पहुंचता। तो उसके मुतालिक आप क्या बता सकते हैं हमें?
اگر کسی کو کڈنی کی تکالیف ہے تو وہ دوسری بات ہے، وہ اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کرا لیں، لیکن جہاں تک کا تعلق ہے گردے پہ ایک نارمل بندے کے لیے تو لسی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں فلوئڈ انٹیک بہرحال اس کو رکھنا چاہیے، اور یہ چیزیں اس کو ڈی ہائیڈریشن کو بھی کم کرتی ہیں جو کہ گردے کے لیے ضروری ہے، گردے کے فنکشن کے لیے. تو کیونکہ فیٹی فوڈ اگر کھا لیا جائے تو اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. تو اس لیے بھی زیادہ رچ فیٹی سویٹ فوڈ کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو پانی تو بہرحال ضروری ہے، اور لسی جو ہے تو آج کل کافی اس میں اسموتھی کا میں نے ذکر کیا کہ وہ بھی ساتھ میں لے لی جائے تو نورشمنٹ بھی مل گئی اور طاقت بھی ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سے بھی اور مربیان کرام آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ چند لوگ چونکہ ان کہہ لیں کہ ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹائپ 1 جو ہوتی ہے جس میں آپ صبح کو ایک گولی کھا لیں یا شام کو ایک گولی کھا لیں تو دن کے دوران گزارا ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب ان کا یہ ہوتا ہے نہیں، ٹائپ 1 وہ ہے جو کہ پیدائشی لوگوں کو ہوتا ہے جس میں انسولین ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ تو بہرحال روزے سے ایگزمپٹ ہیں. ہاں جی، لیکن جو ٹائپ 2 ہے وہ میچور آنسٹ ڈائبٹیز تو بعد میں جو ہوتی ہے لوگوں کو، ہاں جی، ہاں جی، اس میں بہرحال اگر کسی کو کوئی گولی کھا رہے ہیں اور گولی چھوڑنے سے ان کو کوئی زیادہ تکلیف نہ ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے بالکل وہ کر سکتے ہیں. یا بعض لوگ صرف ڈائٹ سے کنٹرول ہوتے ہیں شوگر ان کی، تو وہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اگر ان کی شوگر کی تکلیف بڑھے نہ، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ اس کا ضروری ہے. بہت خوب، جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب، آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے. انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ. ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر اپنے جو اہم فیصلے فرمائے یا فقہ کے لحاظ سے جو آپ نے فتاوی فرمائے، وہ ہم جماعت کی لٹریچر میں، جماعت کی کتب میں مختلف جگہوں پر ان کو پاتے ہیں. حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ارشاد اور حضور کی ہدایات پر ان تمام فتاوی کو جمع کر کے ایک کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے. اس کے متعلق آج ہم جاننا چاہیں گے. شہزاد صاحب، سحری کے متعلق آپ اگر ہم بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضور نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، لوگوں کو سحری کے لیے اٹھنا چاہیے. تو سحری کی فلسفی اگر ہم تھوڑے سا مختصر طور پر بیان کر سکیں. ضرور. رضا صاحب، پروگرام کے شروع میں ہم نے بات کی تھی، ذکر کیا تھا کہ روزے کی جو فرضیت ہے وہ صرف اسلام سے نہیں ہے بلکہ اسلام سے پہلے بھی ہر مذہب میں جو ہے وہ روزے کا تصور پایا جاتا ہے. مختلف قسم کی اس کی مسلم شکل ہے، مختلف صورت ہے اس کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا جو روزہ ہے اور باقی جو اہل کتاب ہیں مثلا یہود اور عیسائی، ان میں جو فرق ہے روزے کا وہ سحری کرنا ہے. گویا کہ مسلمان جو ہیں وہ سحری کرتے ہیں، اور یہ ایک نمایاں فرق ہے ان کے روزوں میں اور جو باقی روزے رکھتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ روزہ ایک عبادت ہے، اور تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ روزے کو بجا لاتے ہیں ایک عبادت کے طور پر. مسلمان بھی عبادت کے طور پر کرتے ہیں، لیکن ایک فرق جو ہے ان میں اور دوسروں میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ان میں سے ایک فرق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سحری ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سحری میں برکت ہے، کیونکہ اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے پورے روزے کے لیے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی بیان کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ تھی کہ آپ صبح اٹھ کے اور تہجد کی نماز ادا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر سحری کرتے تھے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی گزشتہ خطبے میں 2 خطبات میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق کہ آپ باقاعدہ اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے اور پھر سحری کا اہتمام کرتے تھے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سویڈن کا ذکر ہو رہا تھا کہ بڑی افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اگر اسلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھا جائے تو سحری کی بھی اتنی ہی
اتنا ہی اہتمام کیا جاتا تھا، شاید زیادہ. بالکل ہاں جی. تو سحری جو ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی بیان کیا کہ اس سے طاقت ملتی ہے پورے روزے کے لیے، تو سحری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں کچھ مسائل ہیں، مثلاً کہ کب تک سحری کرنی چاہیے، کب تک رکنی چاہیے، کیا ہے کہ اذان جیسے ہی اذان ہو اس وقت آپ نے سحری روک دینی ہے. تو حضور انور نے اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے بڑی وضاحت سے اس بات کو مسئلہ ہے. بالکل اور گزشتہ خطبے میں حضور انور نے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی. میرا خیال حوالہ اسی کتاب کا جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں یا صاحب. جی رضا صاحب، جس کتاب کا آپ ذکر فرما رہے تھے وہ یہ ہے فقہ المسیح، جس میں سارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو فتاوی ہیں انہیں جمع کیا گیا ہے. تو اس میں سحری کے مسائل کے متعلق کچھ روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سحری جو ہے وہ کب تک ہوتی ہے اور کس وقت کے بعد پھر کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے. عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو پھر کھانا پینا جو ہے وہ منع ہے اور اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض واقعات ہیں، اور ایک مثلاً ایک واقعہ ہے جہاں پہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ منشی ظفر احمد صاحب کپور تلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد مبارک کے پاس ایک کمرے میں ٹھہرا کرتا تھا. رمضان کے مہینے میں ادھر ہی تھا، تو سحری کر رہا تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضور اقدس علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ منشی صاحب آپ دال روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں. تو حضور نے منتظمین کو بلایا اور کہا کہ آپ سحری کے لیے یہ دیتے ہیں لوگوں کو، تو ان سب سے پتہ کروائیں کہ ان کو کیا کھانے کی عادت ہے سحری میں، اور پھر وہ غذا جو ہیں انہیں مہیا کریں. تو خیر وہ چلے گئے. میں اس وقت چونکہ کھا چکا تھا اس لیے میں نے اور کوئی زیادہ نہیں، میں نے کہا حضور میں کھا چکا ہوں اور اذان بھی ہو گئی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، کھا لو، اذان جلدی دی گئی ہے، اس کا خیال نہ کرو. تو اگر تو اذان پہلے، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان جلدی ہو گئی تھی. اب کیا وقت ہے اذان کا؟ اذان کا وقت جو ہے، اور اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بڑا ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے کہ سحری کا تعلق اذان سے نہیں ہے بلکہ پاؤں پھٹنے تک ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ افق کے مشرق سے صبح نمودار ہونا جو ہے وہ مراد ہے. یعنی جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ جب سفید دھاری کالی دھاری سے علیحدہ ہو جائے اور نظر آ جائے. تو اس کے حوالے سے ایک اگلی روایت میں حضور ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حسابی طور پر جو صبح ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے اس کے مطابق ہمیں سحری جو ہے وہ کرنی چاہیے. اب ایک موقع پر وہ حضور نے پھر حدیث کا بھی ذکر ہے یہاں پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بلال کی اذان پر سحری کھانا بند نہ کیا کرو، بلکہ ابن مکتوم جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اذان پہ کھانا جو ہے پھر بند ہو جانا چاہیے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نابینا تھے اور وہ اذان دیتے ہی اس وقت تھے جب شور مچ جاتا تھا کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی صبح ہو گئی، پھر وہ اذان دیتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ سحری جو ہے وہ اس پاؤں پھٹنے تک کے وقت تک ہے، اور یہی قرآن کریم میں بیان کیا کہ حتیٰ تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جو سفید دھاری اور کالی دھاری جب علیحدہ ہو جائے، یعنی جس کو ہم انگلش میں وہ ٹوائی لائٹ کا، جب روشنی ابھی نکلی نہیں ہوتی پوری لیکن نظر آ جاتا ہے کہ روشنی اب نکلنی شروع ہو گئی ہے، تو اس وقت تک سحری جو ہے وہ کرنی چاہیے. لیکن ایک موقع اس کو عادت بھی نہیں بنا لینا چاہیے کہ بندہ اپنی سحری اتنی لیٹ کر لے کہ روشنی نکل آئی اور ابھی فجر کی نماز بھی ادا نہیں کی اور کھانا کھا رہے ہیں، سحری ہو رہی ہے. کیونکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک بار سحری کر رہے تھے تو اذان ہو گئی اور حضور باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی دودھ کا گلاس اپنے منہ تک کیا ہی تھا اور مجھے اذان کی آواز آ گئی، تو میں نے وہ چھوڑ دیا اور میں مسجد آ گیا. تو جب پوچھا گیا کہ حضور ابھی تو وقت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ
ہمارا تو دل نہیں کرتا کہ جب اذان ہو جائے تو ہم سحری کھائیں. تو مراد یہ ہے کہ ایک فتویٰ ہوتا ہے، ایک تقویٰ ہوتا ہے کہ اجازت ہے، اور اصل سحری جو ہے وہ پاؤ پھٹنے تک ہی ہے. اور اکثر جگہوں پر، بعض جگہوں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اذان کے بعد بھی سحری کرتے رہتے تھے، لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے کہ وقت بہت زیادہ بڑھ جائے اور سحری کر رہے ہوں. بالکل. یہ سب مطلب کہ اسلام کا بھی مقصد تو یہی ہے کہ انسان کے لیے آسانی پیدا کرے، اور اسی طرح انبیاء اور خلفاء کی جو مثال یا زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہے وہ لوگوں کو یہی بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہونا چاہیے، یا یہ تقویٰ ہے اور یہ فتویٰ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے متعلق جو پہلو ہے وہ بھی اس کتاب میں کافی واضح طور پر سامنے آتا ہے. گو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مہمان جو تھے ان کا بہت ہی خیال رکھتے تھے، ان کا آرام کا، ان کی غذا کا، جس طرح کہ ہم نے ابھی سنا ہے. لیکن حضور کی غذا خود بہت ہی سادہ اور بہت ہی کم ہوتی تھی. اس کا بھی پہلو جو ہے وہ اس کتاب میں سامنے آتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. ناظرین کرام، جس طرح کہ ایاز صاحب نے ابھی بتایا کہ یہ کتاب فقہ المسیح جو ہے وہ شائع کی گئی ہے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی ہدایات پر، اور یہ کتاب، اس کتاب کے حوالے سے ہم روز کچھ نہ کچھ بات اور کچھ نہ کچھ گفتگو کسی مسئلے مسائل پر ہم ضرور بات کیا کریں گے انشاءاللہ العزیز. باقی جو پروگرام رہ گئے ہیں یا سب اور کچھ سحری کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی برکات کے متعلق یا اور جو کچھ واقعات اگر ہم آپ بتا سکیں ہمیں. جی رضا صاحب، اصل میں تو اس کتاب میں جو مسائل تھے وہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. جہاں تک سحری کی برکت کا تعلق ہے تو وہ تو شہزاد صاحب نے بتایا کہ سحری میں بہرحال برکت ہے، اور اس میں برکت اس لیے بھی ہے کیونکہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں یہ سحری ایک منفرد چیز ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سحری کچھ بے شک تھوڑی کریں لیکن کریں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق تھے، آپ ہر پہلو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، اور اسی لیے آپ اتنا انتظام کرتے تھے سحری کے لیے. اور یہ جو ان روایات میں آپ نے وہ ایک سیرت کے پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتنا خیال رکھتے تھے اپنے مہمانوں کی سحری کا. اس سے بھی اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ چونکہ یہ ایک بڑا اہم اور ضروری ایک جزو ہے روزوں کا، تو حضور کی خواہش ہوتی تھی کہ جو مہمان یہاں آئے ہوئے ہیں انہیں کسی بھی قسم کی کمی نہ ہو. کہ اگر کوئی دال روٹی اس لیے کھاتا ہے کیونکہ اور کوئی چیز میسر نہیں بظاہر، تو حضور کی خواہش تھی کہ نہیں ہے، میسر ہے، ہم دیں گے. اور پھر حضور نے وہ منتظمین کو کہا کہ پوچھیں سب سے کہ وہ کیا کھاتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو وہ غذا مہیا کریں. تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت پہلو ہے واقعی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا. جزاکم اللہ خیر. ناظرین کرام، دوسرا اور آخری سیکشن، آج کے لیے آخری سیکشن جو ہے وہ ہمارا کتاب کا ایک چھوٹا سا تعارف جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. آج کی کتاب دیباچہ تفسیر القرآن کے متعلق ہم کچھ باتیں کریں گے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ احمدیہ مسلم جماعت کے دوسرے خلیفہ رہے ہیں، انہوں نے اس کتاب کو بہت ہی قلیل عرصے میں ڈکٹیٹ کروایا، اور یہ کتاب اردو زبان میں اوریجنل جو وہ شائع ہوئی ہے. حضور حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارادہ تھا کہ اس کتاب یا اس جو ڈکٹیشن حضور نے کی تھی اس پر نظر ثانی کر اس کو پھر شائع کیا جائے، لیکن حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصروفیات کی بنا پر یہ ایسا نہیں ہو سکا، اور حضور نے یہی ارادہ کیا کہ اس کو اس طرح شائع کر دیا جائے. اس کتاب میں حضور نے بہت ہی لطیف انداز میں، بہت ہی پیارے اور سادے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضور کی وفات تک مختلف کہانیوں کی قصوں میں کے ذریعے اور بہت ہی آسان اور لطیف زبان میں یہ قصے بیان کیے ہیں. اسی طرح
یورپ کے معترضین نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جو اعتراض اٹھائے ان کے بھی جوابات حضور نے اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں. اس کا یا صاحب جو سیرت کا جو سیکشن ہے آئی بلیو کہ وہ ایک علیحدہ کتاب کی صورت میں بھی شعبہ تصنیف کی طرف سے وکالت تصنیف کی طرف سے شائع کیا جا چکا ہے. جی رضا صاحب کافی عرصے سے یہ جس طرح آپ نے کہا یہ حضور نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈکٹیشن تھی اور اس پر نظر ثانی بھی نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود جو مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں بہت سارے لوگ اگر تیاری کر کے بھی اس طرح کا علمی مضمون لکھنے کی کوشش کرتے تو مشکل ہوتا. اب شروع میں جو ہے وہ مضمون خوبصورت ایک علمی مضمون ہے اور جہاں پہ حضور نے ضرورت قرآن کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن علمی ہونے کے باوجود سادہ ہے. یہ نہیں کہ مشکل ہے، بوجھل ہے، سمجھنا مشکل ہے. حضور فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ ایک تو سیرت کا پہلو ہے، ایک کچھ بہت سارا حصہ اس کتاب کا دیباچہ تفسیر القرآن کا دراصل حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور وہ سیرت کی کتاب جو ہے وہ علیحدہ بھی شائع ہو چکی ہے نبیوں کے سردار کے نام سے، جس کا انگلش ترجمہ بھی اب لائف آف محمد کے نام سے بہت کثرت سے شائع ہوتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے. اور یہ سیرت ایک ایسی منفرد سیرت ہے رضا صاحب کہ واقعی اس کی نظیر نہیں ملتی. یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کیے ہیں. اسے پڑھ کے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو پہلو ہیں وہ ایسی خوبصورتی سے سامنے آتے ہیں، خود بخود دل میں محبت اجاگر ہوتی ہے. ایسے انداز میں حضور نے بیان کیا، اور ساتھ ساتھ جہاں پر اعتراضات ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کے بھی زبردست جواب دیے ہیں. اور شروع کا جو حصہ ہے وہ حضور نے ضرورت قرآن کے، کیونکہ یہ تفسیر القرآن کا دیباچہ تھا تو حضور نے ضرورت قرآن کے حوالے سے بات کی ہے اور بیان کیا ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اتنی الہامی کتابیں ہیں، اتنے مختلف مذاہب ہیں، کثرت سے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ قرآن کریم نے دنیا کو کیا دیا، کوئی نئی چیز ہے قرآن کریم میں؟ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے کہ جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو اس وقت عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید کو ماننے والے عیسائی بھی موجود تھے، عرب میں بھی موجود تھے عیسائی، ایرانی لوگ بھی تھے، لیکن قرآن کریم جو ہے وہ ایک کامل شریعت تھی جس نے باقی تمام الہامی کتابوں کی جو کمزوریاں تھیں انہیں یکجا انہیں ختم کیا، اور جو ان میں کمزوریاں تھیں قرآن ان کے بغیر ہے، اور جو ان میں نیک چیزیں تھیں انہیں جمع کیا. جزاکم اللہ سنزا یاز محمود خان صاحب اور شہزاد احمد صاحب، آپ اسٹوڈیو تشریف لائے اور ہمارے ساتھ یہ آپ نے گھنٹہ گزارا. جزاکم اللہ سنزا. ناظرین کرام، افطاری کی باتیں اور کھانے پینے کی باتیں ہم نے بہت کی، لیکن پرسوں سے انشاءاللہ وینسڈے بدھ سے لے کے ہم ایک چھوٹی سی کوکنگ سیکشن کا بھی انتظام ہم نے کیا ہے اور وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. جاتے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کوٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں. خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ. ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو. بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کے لیے تسلی اور سیری کا باعث ہے. اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے. یہاں پر لندن میں دوسری غذا کا وقت ہوا جاتا ہے، افطاری کا وقت بہت قریب ہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. یہاں سے MTA انٹرنیشنل کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں.